الرحمن الرحیم فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المومن کے یہ 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی کہ دیکھیں، یہ منکرین حق جن کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، طرح طرح سے اللہ کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس رویے پر یہ قائم ہیں اس پر خوش ہیں، اور نہ صرف خوش ہیں بلکہ اس پر اترا بھی رہے ہیں، اور ہمارے پیغمبر کو اس بات پر بار بار طعنہ دے رہے ہیں کہ وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہم پر، یعنی اتنے نڈر ہو گئے تھے یہ۔ تو انہی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ فصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام لیں۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی جن قوموں نے بھی اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا، اس کا مذاق اڑایا، پیغمبروں کو جھٹلایا، وہ اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکیں۔ لہذا یہ جو آپ کو طعنے دے رہے ہیں کہ وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے، آپ صبر سے کام لیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ جس قوم کو جب چاہے سزا سے دوچار کرے، اور یہ اس سزا سے بچ نہیں سکیں گے، لہذا آپ صبر سے کام لیں۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جس برے انجام سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے ہی لے آئیں ان پر، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا اس سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ کو فوت کر دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، لیکن بہرحال پلٹ کے تو ہمارے ہی پاس آنا ہے، یعنی ہماری پکڑ سے یہ دور نہیں ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں ہم چاہیں تو دنیا میں عذاب دیں، ورنہ آخرت میں تو بدلہ ضرور ملنے والا ہے، اس لیے آپ صبر سے کام لیجیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے، ہر ایک کے ساتھ ہی ایسا ہوتا رہا ہے۔ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے کیا ہے، بعض کے حالات آپ سے بیان کیے ہیں، یعنی سب کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے، یعنی 1,00,000 سے اوپر پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اپنے انسانوں کی طرف۔ قرآن مجید میں تو کوئی 25-30 کے قریب ہی ہیں وہ پیغمبر جن کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض کا ذکر ہم نے آپ سے کیا، بعض کا نہیں بھی کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کی یہ مجال نہیں تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آتا۔ یہ مخالفین جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کر رہے تھے بار بار کہ آپ اگر پیغمبر ہیں تو کوئی ایسی نشانی لائیں ہمارے سامنے جسے جھٹلایا نہ جا سکے۔ ارے بھائی، نشانی پیغمبر کے بس میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ اپنی حکمت سے نازل کرتا ہے، جس پیغمبر کو جو نشانی دینا چاہے وہ عطا کرتا ہے، جو معجزہ دینا چاہے وہ عطا کرتا ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت ہے۔ بہرحال یہ کتنی بڑی نشانی ہے تمہارے سامنے جو کلام اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس کلام کی کوئی تم بھی بنا کے لاؤ، کوئی صورت تم بنا کے لاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔
اور پھر اس کلام پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی زندگیوں میں ایک کتنا بڑا انقلاب برپا ہو گیا ہے، ان کے اخلاق، کردار، معاملات سب بدل گئے ہیں۔ تمہیں یہ نشانی نظر نہیں آتی ہے؟ اور پھر ہمارا پیغمبر خود اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اس کی زندگی تم دیکھ لو، بعثت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی دیکھ لو، کہیں کوئی تمہیں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کجی نظر آتی ہو، یا اس کلام میں کوئی ایسی بات ہو جو انسانوں کے خلاف پڑتی ہو، یعنی کون سی نشانی تم مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دیکھیں بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ تو اس طرح کے یہ سوالات بار بار آپ سے کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی رسول کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی جو ہے وہ لے آئے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب اللہ کا حکم آ گیا ان قوموں پر جنہوں نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی تھی، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو کیا ہوا؟ حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا گیا۔ ان کا فیصلہ یعنی کوئی زیادتی نہیں کی اللہ نے ان پر، بلکہ ان کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور خسارے سے وہی لوگ دوچار ہوئے جو باطل پرست تھے، جو مبتلون تھے، جنہوں نے باطل کو ہی اپنائے رکھا، حق کا ساتھ نہیں دیا، حق کو قبول نہیں کیا، وہی لوگ خسارے سے دوچار ہوئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اب اللہ نے کچھ اپنی بعض نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے یہ جانور پیدا کیے، یہ مویشی بنائے تمہارے لیے، لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ تم ان پر سوار ہو۔ یعنی بعض جانور ایسے ہیں جن پر تم بار برداری کا کام لیتے ہو، وزن لاتے ہو، خود بھی سوار ہوتے ہو، سفر پر جاتے ہو، ان کے ذریعے سے سفر کو آسان بناتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، گوشت ان کا تمہارے کام آتا ہے، ان کی کھال تمہارے کام آتی ہے، ان کا دودھ تم پیتے ہو۔ تو کس طرح سے یہ اللہ نے تمہارے لیے دیکھے سامان کیا ہے، زندگی کو آسان بنایا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں تمہارے لیے دوسرے اور بھی فائدے ہیں ان جانوروں میں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور انہی پر سوار ہو کر تم ان مقامات پر جاتے ہو جو تمہاری حاجت ہے، جہاں جو تمہارے دلوں میں، یعنی کہیں جانا چاہتے ہو، ان پر بڑے آسانی سے سفر کر لیتے ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور تم ان پر بھی سوار ہوتے ہو۔ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو، کشتیوں سے تجارت کرتے ہو، سامان لے کر جاتے ہو۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہی ہے، اللہ نے ہی تمہارے لیے یہ آسانیاں پیدا کی ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے، بے شمار نشانی۔ یہ بارش کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، یعنی کس طرح سے پانی کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے بادلوں کو، اور جہاں چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ یعنی ایک کھیت خشک ہے، دوسرا کھیت جو ہے وہ سیراب ہو جاتا ہے، کس طرح سے دیکھیں اس کی قدرت ہے۔ یہ پہاڑوں پر لے جاتا ہے، وہاں تم ذخیرے کرتے ہو، ڈیم بناتے ہو، بجلی پیدا کرتے ہو، یعنی کس طرح سے یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو وہ یریکم آیات ہی، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، بس تم اللہ کی کس نشانی کا انکار کرو گے؟ یعنی کوئی تمہارے پاس توجیہ ہے انکار کرنے کی؟ اللہ کی کس نشانی کا انکار کرو گے؟ یا تم اپنے کن معبودوں کے ساتھ منسوب کرو گے کہ یہ تو فلاں معبود نے کی ہے؟ تو تمہارے یہ دعوے سب ناحق ہیں جو تم پیغمبر سے کرتے ہو۔ حق کو سمجھو، اس کو اختیار کرو، اور اللہ کے انعامات کے مستحق بنو۔ اپنی اس زندگی کو آسان بناؤ جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔
اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.